تاریخ کی کتابیں اٹھائیں اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، کہتے کیا ہیں کہ مکے میں دو بڑے رئیس تھے، ایک کا نام امیہ بن خلف اور دوسرے کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ بھائی امیہ بھی بڑا امیر تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے امیر تھے، دونوں کا عمل جو تھا وہ مختلف تھا، امیہ کیا کرتا، اس نے بہت سارے خادم غلام خریدے ہوئے تھے، کوئی اس کے کپڑے کا کاروبار کرتا، کوئی تجارت کا کاروبار کرتا، اس کے باغ کی رکھوالی کرتا ہے، بڑے سارے اس کے کاروبار تھے، وہ کاروبار کرتا بڑا امیر ہو گیا۔ تو اس کے غلاموں میں سے کسی نے کہا کہ آقا کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر لیا کر۔ اس نے کہا کہ بھائی کس اللہ کو یاد کر، اس اللہ کی بات کرے جس کا ذکر اس کا رسول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میں تو اس کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ امیہ نے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے اس کو بھی مال دیا تھا، دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھو، ان کو بھی اللہ نے مال دیا تھا، لیکن مال اس کے پاس بھی تھا، مال ان کے پاس بھی تھا، عمل مختلف تھا۔ بھائی جو عمل تھا وہ مختلف تھا۔ امیہ کا عمل یہ تھا کہ میں مال بناتا امیر بن جاؤں، میں سب سے زیادہ کاروباری والا بن جاؤں، میں بزنس مین بن جاؤں، میرے پاس جائیداد آ جائے، سب کچھ آ جائے، بنگلے کوٹھیاں کاریں یہ سب کچھ آ جائے۔ لیکن دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی مال تھا، لیکن عمل مختلف تھا، دونوں کا عمل مختلف تھا۔ تو جب حضور فرماتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے جو کام کیا، میرے بھائی مال کا ہونا آلہ نہیں ہے انسان کا، یہ مال ہونا کوئی شان نہیں انسان کی، مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آلہ ہے۔ مال کمانا بری بات بھی نہیں ہے، لیکن جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے صدقہ و خیرات بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، غریبوں پہ خرچ بھی کریں، مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں، میرے بھائی غربا کا خیال بھی رکھیں، تو پھر وہ مال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہوتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی مال دیا تھا، امیہ کو بھی مال دیا تھا، لیکن دونوں کا عمل مختلف تھا۔ وہ مال صرف بناتا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے صرف مال کمایا نہیں، کما کے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، اس لیے تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس لیے تو حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں میرے بھائی، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا بھی ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک حضور کے غلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بڑے امیر تھے، بڑی اپنی شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے، بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں تھیں آپ کے پاس، بڑا کاروبار تھا، بزنس تھا، بڑے مکان تھے آپ کے پاس، سب کچھ تھا، لیکن جب ایمان قبول کیا تو گھر والوں نے آپ کو جائیداد سے محروم کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت آیا جدو ہجرت کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تو ہجرت کر کے جدو مدینہ شریف حضور دے نال آئے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام دی حالت ویکھی۔ ایک اور دور سی مکے دے اندر بڑی شاہانہ زندگی بسر کر دے، کون جناب من حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شاہانہ زندگی بسر کر دے، سب کچھ ہونا کل موجود سی، مال بھی موجود سی، شان و شوکت بھی موجود سی، سب کچھ ہونا کل موجود سی، لیکن جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بنے نے، کلمہ پڑھ کے دار اسلام چ داخل ہو گئے نے، مکے تو ہجرت کر کے حضور نہ مدینہ شریف آئے نے، حضور نے ویکھیا اپنے غلام دی حالت نو ملاحظہ فرمایا، ویکھیا وہ غلام جنہاں کول اتنی پوشاکاں اتنے قیمتی لباس ہوندے سن، مدینے دے اندر آئے، ایک چادر ہے، اس چادر دے اندر بھی پیوند لگے دے نے، حضور دی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ حضور نے اپنے غلام دی حالت نو ویکھے، جناب من حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چ آنسو آ گئے، فرمایا میرے غلام نے اے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ واسطے، دین واسطے، شریعت واسطے دنیا نو چھڈ دیتا ہے اور جنتی لباس خرید لیا ہے، اور جنتی لباس خرید لیا۔
انسان گناہ کی طرف جائے یہ بھی خطرناک ہے، گناہ انسان کے پاس آئے یہ بھی خطرناک، اس کے لیے جان لیوا ہلاکت کا سبب ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ایک بندہ آفیسر ہو، وہ کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، اس کے گھر میں آتا ہے، اس کے آفس میں آتا ہے، وہ گناہ کے پاس تو نہیں گیا، لیکن کوئی بندہ آتا ہے اپنا کام کروانے کے لیے، رشوت دیتا ہے، گناہ اس کے پاس چل کر آیا، تو گناہ چل کے آئے یا وہ گناہ کے پاس جائے، دونوں صورتیں اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہے، ہلاکت کا سامان۔ بھائی دیکھیں، بکری جو ہے وہ بیریے کے پاس جائے یا بیریا بکری کے پاس جائے، دونوں بکری کے لیے نقصان دہ ہے، دونوں میں بکری کی جان جاتی ہے۔ بکری اگر بیریے کے پاس جائے یا بیریا جو ہے وہ بکری کے پاس ہے، تو میرے بھائی انسان گناہ کے پاس جائے یا گناہ انسان کے پاس ہے، دونوں ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں نہ گناہ کے قریب جائیں نہ گناہ کو اپنے پاس آنے دیں، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو فی الفور توبہ استغفار کیا کرو، توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کرو۔